اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین والکتاب المبین حامیم واللہ عالم بمرادہ والکتاب المبین، اور قسم ہے کتاب واضح کی، انا انزلناہ، بے شک اتارا ہم نے اس کو، فی لیلۃ مبارکۃ، برکت والی رات میں، انا کنا منذرین، بے شک ہم ہی ہیں آگاہ کرنے والے خیر و شر سے اپنے بندوں کو، منذرین ڈرانے والے یعنی آگاہ کرنے والے۔ اس صورت کا بھی ما قبل کے ساتھ ربط ہے، اصل ربط وہی ہے جو سورت مومن سے چل رہا ہے، فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، لوگو خالص اللہ ہی کو پکارو، اپنی پکار بند کر دو اللہ کی ذات میں۔ اب اس دعوے کے اوپر اشکال تھے، ہر اشکال کے بدلے ایک جواب تھا۔ سورۃ زخرف کے اندر پیچھے اشکال تھا ان کا، اللہ نے اس کا جواب دے دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہمیں اللہ سے زوری زور چھڑا لیں گے، ہم ان کو عالم الغیب مختار کل نہیں مانتے، لیکن صرف اس لیے ہم ان سے امدادیں طلب کرتے ہیں اور وسیلہ بناتے ہیں کہ دن قیامت کے ہمیں اللہ سے چھڑا لیں گے، اللہ کے ہاں ہمارے کام کرا دیتے ہیں، اس لیے ہم ان کو پکارتے ہیں۔ اللہ نے اس کا جواب دیا تھا سورۃ زخرف کے اندر، وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کہ اللہ کے ہاں کسی کی نہیں چلتی، کوئی اللہ کے ہاں سفارش نہیں کر سکتا، ہاں صرف وہی کریں گے جنہوں نے مسئلہ حق کا اقرار کیا، مسئلہ توحید کو مان لیا، وہ سفارش کریں گے، اور انہی کے حق میں سفارش ہوگی جو آگے مومن ہوں گے، جن کے حق میں اللہ سفارش کرنے کی اجازت دے گا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا چلو مان لیا ہم کہ اللہ کے ہاں یہ شفاعت نہیں کر سکیں گے، اللہ کے ہاں کسی کا زور نہیں چلتا، لیکن ہم جو پکارتے ہیں ان کو، یہ اس لیے کہ وہ ہماری پکار سنتے ضرور ہیں، ہمارے احوال کو جانتے ضرور ہیں، اور جب جانتے ہیں سنتے ہیں تو وہ آگے اللہ کے دربار میں درخواست کر دیں، اگر اللہ قبول کر لے ان کی درخواست کو تو فابیا، پھر تو ٹھیک ہے، اگر نہ کرے قبول تو وابیا، پھر بھی کوئی حرج نہیں، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ وہ ہماری پکار کو سنتے بھی ہیں اور ہمارے احوال کو جانتے بھی ہیں۔
اللہ نے اس شبے کا جواب سورۃ دخان کے اندر دیا کہ یہ تمہارا جو خیال ہے کہ سنتے ہیں ہمارے باتوں کو اور ہمارے احوال جانتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک ہر ایک کی بات کو سننے اور جاننے والا صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں۔ یہ جواب دیا سورۃ دخان کے اندر۔ یہ ربط تھا جو سابقہ چلا آ رہا تھا سب صورتوں کا، باقی بھی ربط ہے، جیسے ربط اسمی ہے۔ اللہ نے کہا کہ زخرف قول کے اندر نہ پھنسو، زخرف قول میں جو آ گیا وہ دخان والے عذاب کا انتظار کرے، جو صرف ملمہ سازی باتوں میں پھنس گیا وہ دخان والے عذاب کا انتظار کرے۔ اور معنوی رب سورۃ زخرف میں نفی شفاعت کاریہ کا بیان تھا، اور سورۃ دخان میں نفی سماع کا بیان ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں سن سکتا، اللہ کے سوا کوئی نہیں دیکھ سکتا، علیم، ہر ایک کے احوال کو جاننے والا صرف اللہ ہی ہے۔ تو ان کا باقی بھی کافی رابطہ ہے۔ اور ایک سورۃ زخرف میں تھا، دربار الہی میں شکوہ تھا، نبی علیہ السلام نے اپنی قوم کا شکوہ کیا تھا، وقیل ہی یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون۔ اب سورۃ دخان کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم کے بارے میں شکوہ ہے۔ وہاں سورۃ زخرف میں نبی علیہ السلام نے اپنی قوم کا شکوہ کیا تھا اللہ کے دربار میں کہ اللہ، میں ان کو بار بار آ کے تبلیغ کرتا ہوں لیکن یہ میری بات تسلیم نہیں کرتے۔ وقیل ہی یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون۔ اور اب سورۃ دخان کے اندر موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کا شکوہ کرتے ہیں اللہ کے دربار میں۔ تو یہ مختصر ربط تھا ان صورتوں کا آپس کے مابین۔ باقی دلائل عقلیہ نقلیہ بھی آئیں گے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کہ ہر ایک کی سننے اور جاننے والا ما فوق الاسباب، سننے جاننا یہ میرے اللہ کا خاصہ ہے، سننے اور جاننے والا صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں۔ حامیم والکتاب المبین، یہاں سے ترغیب بھی ہے، اور قسم ہے کتاب واضح کی۔ اگر اس کو لازمی بناؤ تو معنی ہوگا قسم ہے کتاب واضح کی، پھر جواب قسم کیا بنے گا؟ کیوں قسم کھائی جا رہی ہے؟ آخر کوئی نہ کوئی بات تو ضرور ہوتی ہے جس کے اوپر قسم کھائی جاتی ہے، تو اس کا جواب معذوف ہے جواب قسم، ما باقی یا موضع شبہاتن، قسم ہے کتاب واضح کی، اب اس مسئلے کے اندر باقی کوئی شبہ نہیں رہ گیا، بالکل مسئلہ صاف ہو چکا ہے، بیان ہو چکا ہے۔ یا مبین متعدی والا معنی کرو تو دوسرا معنی بن جائے گا قسم ہے کتاب واضح کرنے والے کی، قسم ہے کتاب واضح کرنے والی کی، اور جواب شبہ وہی بنا لو ما باقی یا موضوع شبہاتن۔ اس قسم کیوں کھائی جا رہی ہے؟ اس بات کے اوپر کہ اب اس کے اندر باقی شبہ کوئی نہیں رہا، شبے جو بھی تھے وہ سب ضدیوں کی وجہ سے جو شبے تھے وہ سب کا جواب دے دیا گیا ہے۔ اب مسئلہ بالکل سورج کی طرح واضح ہو چکا ہے کہ سننے اور جاننے والی ذات ما فوق الاسباب صرف ایک اللہ ہی کی ہے اور کوئی نہیں۔ یا اب یہ بھی ہو سکتا ہے جواب قسم کہ قسم ہے اس کتاب واضح کرنے والی کی، کس کتاب نہیں، جواب قسم کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، کوئی شک نہیں آپ کے رسول ہونے میں،
لہٰذا آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، تو زیادہ یہی ہے جواب قسم کہ اس میں اب باقی شبہ کوئی نہیں رہا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یہ یہاں سے تخویف دنیاوی ہے، بے شک اتارا ہم نے اس کتاب کو فی لیلۃ مبارکۃ، برکت والی رات میں، انا کننا منذرین، بے شک ہم ہی تھے منذرین، ڈرانے والے، یعنی آگاہ کرنے والے خیر و شر سے۔ اب ہم نے اتارا اس کو فی لیلۃ مبارکۃ، برکت والی رات میں، تو یہاں سے برکت والی رات کون سی رات مراد ہے؟ تو یہاں برکت والی رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ لیلۃ القدر والی رات ہے جو ایک رات 1000 مہینے سے بھی بہتر ہے۔ یا مبارک لیلۃ مبارک، برکت والی رات ہے، وہ لیلۃ القدر والی رات ہے لیلۃ القدر میں۔ اور وہ لیلۃ قدر والی جو رات ہے وہ کب ہوتی ہے؟ قرآن کا نزول کس مہینے ہوا؟ جیسے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، مہینہ ماہ رمضان کا جس میں قرآن نازل کیا گیا، قرآن ماہ رمضان میں نازل ہوا۔ قرآن کی ابتدائے نزول جو ہے وہ ماہ رمضان میں ہوا، قرآن کی ابتدا ماہ رمضان کے اندر ہوئی۔ آیا ماہ رمضان میں کس دن یا رات ہوئی؟ 30 دن جو ہیں ماہ رمضان کے، رات کو ہوئی یا دن کو ہوئی؟ اور کس دن ہوئی؟ وہ لیلۃ القدر میں شروع ہوا رات کا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہ رات جو تھی لیلۃ القدر والی رات تھی۔ اور جو رات لیلۃ القدر والی ہے وہ ماہ رمضان کے مہینے میں کس عشرے میں آتی ہے؟ اول 10 عشرے میں، درمیان متوسط 10 عشرے میں، یا آخری 10 عشرے میں؟ کیونکہ ہر مہینے کے 3 عشرے ہوتے ہیں، 10-10 والے، 10-10 20 10-30، تو وہ دو لیلۃ القدر تھی وہ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں ہے، آخری عشرے میں، یعنی 21 23 25 27 اور 29۔ تو ماہ رمضان کے اندر قرآن کا نزول ہوا، اور ماہ رمضان کے اندر جو رات ہے لیلۃ القدر اس میں نزول ہوا، اور لیلۃ القدر جو آتی ہے وہ رات ماہ رمضان کے آخری عشرے کے اندر ہے۔ تو قرآن کا نزول ماہ رمضان کے اندر شروع ہوا لیلۃ القدر رات میں، اور وہ رات ماہ رمضان میں ہے، اور ماہ رمضان کے آخری 10 عشرے میں۔ باقی نازل قرآن بعض اس میں کہ قرآن لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا، پھر وہاں سے آگے تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا 23 سال۔ سوال یہ ہے کہ قرآن کا نزول تو 23 سال ہوتا رہا، تو پھر لیلۃ القدر میں کس طرح نازل ہوا؟ بعض نے تو یہ کہا کہ پہلے قرآن موجود تھا لوح محفوظ کے اندر، اللہ نے لوح محفوظ سے قرآن مکمل اتارا آسمان دنیا کے اوپر۔ آسمان دنیا میں جب اتارا، آسمان دنیا، دنیا والے آسمان، یہ جو اوپر ہے اس کو آسمان دنیا کہتے ہیں، اس کے اوپر اتارا بیک وقت 30 پارے کٹھے اتارے۔ پھر یہاں یہ اترا تھا لیلۃ القدر میں، اور پھر اس سے آگے 23 وہ پارے تھوڑے تھوڑے جتنی ضرورت ہوتی تھی اتنی اللہ نازل کرتا تھا، اتنی ہی آیات اللہ اتارتا تھا۔ لیکن یہ جو بات ہے کہ لوح محفوظ سے کٹھا نازل ہوا آسمان دنیا پر، پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا آہستہ آیا، یہ روایت کمزور ہے، یہ بہت کمزور روایت ہے۔ اصل بات یہ ہے لیلۃ القدر کی جو رات تھی اس میں قرآن کے نزول کی ابتدا ہوئی، مہینہ ماہ رمضان کا تھا،
رات لیلۃ القدر کی تھی، اور لیلۃ القدر میں قرآن کی افتتاح ہوئی، ابتدا ہوئی، پہلی جو وحی کی افتتاح ہوئی وہ لیلۃ القدر میں ہوئی، اور لیلۃ القدر ماہ رمضان میں آتا ہے، اور ماہ رمضان کے اندر قرآن نازل ہوا، لیکن ماہ رمضان کے اندر جو قرآن نازل ہوا وہ لیلۃ القدر میں ہوا، اور لیلۃ القدر جو ہے وہ ماہ رمضان کے آخری 10 عشرے کے اندر موجود ہے، اور اس لیلۃ القدر کے اندر قرآن کی افتتاح ہوئی، ابتدا ہوئی دنیا کی طرف۔ تو لہٰذا یہاں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ سے مراد بابرکت جو نازل ہے، بابرکت رات جو ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا وہ لیلۃ القدر والی رات تھی۔ اس کے اوپر قرآن کے شواہد موجود ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور باقی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو لہٰذا یہاں انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ سے مراد وہ لیلۃ القدر والی رات ہے، نہ کہ شب برات، کیونکہ لوگوں نے زور دیا ہے کہ یہ جو شب برات جو گزر چکی ہے 15 شعبان کی رات، اس میں قرآن کا نزول ہوا ہے۔ قطعاً قرآن کا نزول اس میں نہیں ہوا، یہ قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن کے شواہد موجود ہے کہ بابرکت رات کون سی ہے، وہ قرآن خود تشریح کرتا ہے، لیلۃ القدر کی ہے۔ قرآن کی کس مہینے میں افتتاح ہوئی نزول کی، وہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے۔ لہذا یہ شب برات یہ سرے سے لفظ ہی غلط ہے۔ شب بمانا رات ہوتا ہے، برات بمانا بیزاری ہوتی ہے۔ پورے قرآن کے اندر جہاں بھی لفظ برات کا ہے بیزاری ہے، جیسے سورۃ توبہ کے اندر اعلان ہوا مشرکوں سے برات کا۔ تو لہذا یہ شب برات جو لوگوں نے منائی ہوئی ہے، اور رات کو لائٹیں جلاتے ہیں، اور رات کو مسجدوں کے اندر یہ بیٹھے رہتے ہیں ذکر و اذکار کے لیے اور جاگتے رہتے ہیں، اصل تو یہ ناچ گانے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، مسجدوں کی توہین کرتے ہیں۔ یہ کوئی فضیلت نہیں ہے اس کی۔ جتنی بھی نصف شعبان والی روایات ہیں کلہم، ملا اللہ قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ موضوعات ہیں۔ صاحب قرطبی بھی، دوسرے مفسرین بھی، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ اصل ایک ہی آدمی تھا، اکرمہ، یہ ایک اکرمہ تھا صحابی جو ابو جہل کا بیٹا تھا، وہ سچا پکا سچا صحابی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور ایک اکرمہ تھا سبئی یہودی مجوسی، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا غلام تھا۔ جب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وفات پا گئے، یہ روایتیں باتیں خود گھاڑ کے متھے لگاتا تھا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے ہاں، اور یہ غلام تھا ان کا، تھا یہ سبئی یہودی تھا یہ، اور مجوسی تھا یہ بے ایمان۔ پھر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے جو بیٹے تھے انہوں نے پکڑ کر اس کو مارا تھا، اس کو کافی مارا تھا کہ یہ وہ بے ایمان ہے جو ہمارے باپ کے ذمہ لگا دیتا ہے، جھوٹ کہتا ہے عبداللہ نے ایسے بات کی ایسے، حالانکہ ہمارے باپ نے ایسی باتیں نہیں کی تھی، اس لیے انہوں نے مارا تھا۔ یہ مجوسی سبئی تھا، صرف یہی کہتا ہے کہ جو یہ قرآن کا نزول ہوا 15 شعبان والی رات کو ہوا، اور یہ 15 شعبان نصف شعبان والی جو روایات ہیں یہ زیادہ موجودیو یہی شخص ہے، سبئیوں کی بنیاد ہے۔ اور یہ شخص ہے جو کہتا ہے کہ اسی رات کے اندر بڑے بڑے حکم اللہ ملائکہ کے حوالے کر دیتا ہے، یہ نصف شعبان، حالانکہ اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ آج لوگوں نے دیکھو کیسے روپ دیا ہوا ہے 15 شعبان کو، مسجد کے اوپر لائٹنگ کی ہوئی ہے اور روشن کیے ہوئے، خوشیاں منائی ہوئے، عیدیں مناتے ہیں، راتی گولے چھوڑتے ہیں اور شوشے چھوڑتے ہیں، بچے نئے نئے کپڑے، مرد عورتیں خوشیاں مناتے ہیں، عیدیں مناتے ہیں۔ یہ عید نہیں، مسلمانوں کی عیدیں صرف 2 ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر، جس کو قربانی والی عید کہتے ہیں، یہ بڑی عید، اور ایک عید
جس کو سیویاں والی ماہ رمضان والی عید کہتے ہیں، یہ 2 عیدیں ہیں مسلمانوں کی، اور کوئی عیدیں نہیں ہیں۔ جتنی بھی یہ نصف شعبان کو عید بنائی ہوئی ہے یا ربیع الاول کے اندر عیدیں لوگوں نے بنے، یہ سب بدعات ہیں، خرافات ہیں۔ کوئی عید نہیں ہے، صرف 2 عیدیں ہیں بس مسلمانوں کی، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ 2 ہی عیدیں ہیں، باقی قطعاً کوئی عید نہیں ہے۔ جتنی ہیں یہ گھڑی ہوئی ہیں شیطانوں کی، جو قرآن کے دشمن ہیں، پیغمبر کی سنت کے دشمن ہیں، سب ان کے خرافات ہیں، سب ان کی گھڑی ہوئی ہے، سب ان کی تزیین مزین کی ہوئی ہے۔ کوئی عید نہیں ہے مسلمانوں کی، صرف 2 عیدیں اللہ کے رسول نے کہا، یہ 2 عیدیں مسلمانوں کی ہیں بس۔ تو اس لیے نصف شعبان والی جو بات ہے یہ کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ روزے کی جو ہاں جو ہر مہینے کے اندر روزے رکھتا ہو وہ علیحدہ بات ہے، جو ہر مہینے میں 3 روزے رکھتا ہو، 13 14 15 یا آگے 3 کو چلا کے لے جائے، وہ علیحدہ بات ہے۔ اگر رکھتا آئے شروع سے تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن جو یہ خصوصی کر دیا گیا ہے نا روزہ اسی رات کا اور یہ خوشیاں، یہ بالکل خرافات ہیں، کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ بڑے بڑے شیطان دجال قسم کے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور صرف روایات کو گھڑ کے ذمہ لگا دیتے، یہ فلاں نے کہا، یہ فلاں نے کہا، یہ فلاں نے کہا۔ اکرمہ ایسے کرتا تھا، یہ سبعی حضرت عبداللہ کے ماتھے لگا دیتا کہ اس نے یہ سے کیا تھا، حالانکہ کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ اس کے بیٹوں نے تو اس کو مارا تھا بے ایمان کو، تو لہٰذا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہاں ہر مہینے میں اگر کوئی 3 روزے رکھتا آئے اس کو رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ جیسے شعبان ماہ رمضان، جب اس کا پہلا روزہ ہے ماہ رمضان کا اور شعبان کا آخری جو دن ہے، ماہ رمضان کا پہلا، شعبان کا آخری دن، اگر اس میں شک ہے، بادل ہے آسمان کے اوپر، کوئی کہتے ہیں آج شعبان کی 30 ہے، کوئی کہتے ہیں نہیں یہ مہینہ 29 کا ہے، 29 کا ہے، اور چاند کسی نے نہیں دیکھا، تو یہ دن شک والا ہے۔ اس شک والے روزہ رکھنا بھی مسلمانوں کے یہاں جائز نہیں ہے۔ یہ شک والا روزہ بعض کہہ دیتے چلو رکھ لیتے ہیں، اگر ماہ رمضان کا ہوگا تو ماہ رمضان کا ہو جائے گا، نہیں ہوگا تو ٹھیک ہے ثواب ہو جائے گا، ادھر ثواب شواب نہیں ہوگی۔ یہ شک والا روزہ ہے، اللہ کے رسول نے منع کیا اسے۔ ہاں اگر یہ ہو، اگر ابتدا سے پہلے شعبان سے روزہ رکھتا ہے 25 26 27 28 29، پھر یہ تو شک والا دن بھی ہے، تب بھی اس کے لیے شک نہیں ہے، کیونکہ یہ پیچھے سے مستقل روزے رکھتا آ رہا ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ اور بعض لوگ یہ قسم کی آیتیں پیش کر کے مراد لیتے ہیں، نصف شعبان والی روایات جتنی بھی ہیں وہ من گھڑی ہوئی چیزیں ہیں، اس کی بات نہیں ہے۔ لیلۃ القدر یہ ہے انزلنا فی لیلۃ مبارکہ، برکت والی جو رات ہے وہ لیلۃ القدر کی ہے۔ انا کنا منذرین، اتارنے کی حکمت کیا تھی؟ بے شک ہم تھے منذرین، ڈرانے والے۔ فیہا یہاں سے فضیلت لیل بیان ہو رہی ہے، لیلۃ القدر کی جو فضیلت ہے وہ اللہ بیان کر رہا ہے۔ تو لیلۃ القدر کو جو فضیلت حاصل ہوئے وہ بھی قرآن کی عظمت سے حاصل ہوئی ہے۔ لیلۃ القدر فیہا، اس لیلۃ القدر کے اندر یفرق کل امر حکیم، یفرق یکتب، لکھے جاتے ہیں، از مدارک فی، لکھے جاتے ہیں ہر کام، حکیم پختہ، اس رات میں پختہ احکام لکھے جاتے ہیں۔ لیلۃ القدر والی جو رات ہوتی ہے اس میں اللہ بڑے بڑے کام ملائکہ کے حوالے کر دیتا ہے، سال کے، آنے والے سال کے، کہ اس سال میں کس کی موت واقع ہونی ہے، کتنی چیز کس کو ملنی ہے، کیا چیز آگے واقع ہوگی۔ تو یہ جو
ہیں بڑے بڑے کام اس رات اللہ ملائکہ کو وہ پورے سال کے حوالے کر دیتا ہے، سارے کام نہیں، بڑے چھوٹے سب نہیں، کیونکہ ہر ایک چھوٹے بڑے کام کا علم رکھنے والا تو صرف اللہ ہی ہے۔ جو مخصوص بڑے کام کچھ ہوتے ہیں اللہ اس رات کے اندر ملائکہ کے حوالے کر دیتا ہے، پورے آنے والے سال کے فیا یفرا کو اس میں جدا ہوتے ہیں، کلو امرن، ہر کام حکیم پختہ محکم، آمرن من عندنا، یہ سارے حکم جو ہوتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، من عندنا ہماری طرف سے ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، انا کنا مرسلین، اور بے شک ہم ہی ہیں بھیجنے والے، رحمتم من رب کا، رحمت ہے تیرے رب کی طرف سے، انہو، بے شک وہ، یہ وہی دعوی صورت مخصوص آ گیا کہ انہوں نے کہا چلو مان لیا ہم نے کہ ہمارے معبود ہماری سفارش نہیں کر سکتے، لیکن اتنی بات ضرور ہے ہمارے مردے سنتے ضرور ہیں، ہمارے مردے ہمارے اعمال کو جانتے ضرور ہیں، جیسے آج مردے کے سرانے سے نہ کھڑے ہو، پاؤں کی طرف سے جاؤ تاکہ مردے کو منہ ٹیڑھا کر کے نہ دیکھنا پڑے، سنتے ضرور ہیں دیکھتے ضرور ہیں۔ یہ تو اصل مسلک تھا ابو جہل کا، ابو جہل یہ کہتا تھا، اللہ نے اس کا جواب دیا نہیں بے وقوفو، ہو والسمیع انہو، بے شک او اللہ، بے شک اللہ، ہو والسمیع، وہی ہی سننے والا ہے، حسر پیدا ہو رہی ہے، وہی ہی معرفہ ہے دونوں، وہی ہی سننے والا ہے ہر ایک کی بات کو، علیم، اور وہی اللہ ہی ہے ہر ایک کے احوال کو جاننے والا، وہی جانتا ہے اس ہر ایک کے احوال کو، اور کوئی نہیں جان سکتا۔ یہ ان کی تردید کی ہے، اللہ نے جواب دیا ہے ان کے شبے کا۔ تو آج دیکھو ما فوق الاسباب سننے والی صرف اللہ کی ذات ہے، ہر ایک کے حالات کو جاننے والا صرف اکیلا اللہ ہے۔ اب اگر کہے کہ دفن شدہ بزرگ بھی سن لیتا ہے، دیکھ لیتا ہے، نبی اولیاء اللہ بھی دیکھ لیتے ہیں، جان لیتے ہیں، انشاءاللہ پچھلے ٹائم والے سبق میں آئے گے انشاءاللہ شاہدہ کا معنی حاضر ناظر جو لوگ کہتے ہیں۔ تو اب تو پتہ نہیں، اللہ معاف کرے، میں دیکھ رہا تھا کتنے تک کہہ دیا کہ جب جو پیر ہوتا ہے، جب آدمی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے تو وہ اپنے مرید کے نطفے کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کہاں ٹھہر رہا ہے۔ اتنی قرآن کی انہوں نے بے حرمتی کی، اللہ کے اتنے علم غیب والے کو کہاں سے کہاں تک لوگ لے گئے، ابھی تک بھی وہ مسلمان بنے پھرتے ہیں۔ تو ہر ایک کی سننے والا اور ہر ایک کے حالات کو جاننا یہ میرے اللہ کا خاصہ ہے۔ یہ ان کے اشکال کا جواب دیا۔ رب السماوات والارض، یعنی جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، کون ہر ایک کی سنتا ہے، کون اپنے بندوں کی امدادیں کرتا ہے، وہ جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے، زمین اسمان کا رب اللہ، جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے اس کا رب بھی اللہ، تو ہر ایک کی سننے اور جاننے والا بھی اللہ۔ ان کنتم موقنین، اگر تم یقین رکھتے ہو، اگر تم یقین رکھنے والے ہو تو یہ دلائل توحید کے کافی ہیں کہ اللہ ہر ایک کی سنتا بھی ہے اور ہر ایک کے احوال کو جانتا بھی ہے۔ جب تم یہ مان گئے تو مان لو مسئلہ لا الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی غیب دان نہیں، کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، کوئی عزت ذلت کا مالک نہیں، کوئی موت حیات کا مالک نہیں، کوئی بیٹا بیٹیاں دینے والا نہیں، لا الہ، کوئی الہ نہیں، الا ہو، مگر صرف وہی اللہ، یحیی، جان ڈالتا، وہی جان ڈالتا ہے، ویمیت، اور وہی جان نکالتا ہے، زندگی دینے والا بھی وہی ہے، موت دینے والا بھی وہی ہے۔ ربکم، جو رب ہے تمہارا، ورب آبائکم الاولین، اور رب ہے تمہارے پہلوں کا، بل ہم فی شک یلعبون، بلکہ وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، امور حقہ میں وہ شک کرتے ہیں، یلعبون، وہ کھیل رہے ہیں، آخرت کی فکر بھی نہیں کرتے۔ فارتقب، یہ تخفیف دنیاوی ہے، اوے ڈر جاؤ ڈر جاؤ، تو انتظار کر،
یوم تاتی سماؤ، جس دن آئے گا آسمان، بے دخان، سات دھوں کے، مبین، صاف واضح۔ اس دخان سے کیا مراد ہے؟ دخان بمانا دھوں۔ اس دن سے ڈر جس دن آئے گا آسمان سات دھوئیں کے، واضح۔ بعض نے کہا کہ دھوں سے مراد وہ ہے، دھوں سے جو مراد ہے یہ قبروں سے نکلتے وقت دھوں ہوگا، یہ مراد ہے، یہ مرجوح قول ہے۔ بعض نے کہا کہ قرب قیامت کے نزدیک ایک دھوں نما ہوگا، یہ وہ مراد ہے، لیکن یہ بھی مرجوح ہے۔ پھر یہاں دھوں سے کیا مراد ہے؟ دھوں سے مراد ہے اصل قحط سالی۔ جب مشرکین مسئلہ توحید نہیں مان رہے تھے، الٹا اعتراضات کیے جا رہے تھے، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی تھی کہ اے اللہ ان مکہ والوں پر بھی قحط سالی اسی طرح ڈال دے جیسے قحط سالی حضرت یوسف علیہ السلام کے سال میں آئی تھی، 7 سال۔ اللہ نے ان کے اوپر قحط سالی ڈال دی مکہ والوں پر۔ یہ حرام کو پھر نہیں چھوڑتے تھے، بھوک کی وجہ سے ہڈیاں کھا جاتے، جو گندگی ملتی سب کھا جاتے۔ پھر ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا رضی اللہ عنہ، اس وقت رضی اللہ عنہ کا مصداق نہیں بنا تھا، یہ آیا تھا اور کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ ہم سے عذاب ٹال جائے، دعا کر اللہ سے، اگر یہ عذاب اللہ ہم سے ٹال دے، ہمارا وعدہ ہے ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ نے کہا میرا پیغمبر میں ٹالتا دیتا ہوں لیکن ایمان یہ نہیں لے آئیں گے لوگ جو کہہ رہے ہیں اس وقت۔ یہ اصل وہ دخان مراد ہے۔ ہر چیز بھوک کی آدمی دیکھے نا، جب بھوکا ہو تو ہر چیز دھوں دھوں نما نظر ہوتی ہے، اصل یہ وہ قحط سالی جو آئی تھی ان کے اوپر، بھوک کی وجہ سے یہ مرتے تھے، اس لیے یہ وہ دخان کی طرف اشارہ ہے۔ یخش الناس، ڈرتے ہیں، ڈانپ لیا اس نے لوگوں کو۔ ہاذا یقال، ہاذا کہا گیا یہ ہے، عذاب علیم، عذاب دردناک۔ ربنا، اے رب ہمارا، اکشف، نکشف، یہ معاہدہ مشرکین سے ہے۔ اے معاہدہ جس وقت کیا نا کہ عذاب ہٹ جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے، رب ہمارا ہٹا دے ہم سے عذاب کو، تو ہٹا دے ہم سے عذاب کو، انا مؤمنون، بے شک ہم ایمان لانے والے ہوں گے۔ ان لہم الذکر، اللہ نے آگے سے ان کے معاہدے تکذیب کی، ان لہم الذکر، یہ کہاں ان کو نصیحت حاصل ہوگی؟ یہ کہہ رہے ہیں صرف منہ سے عذاب ہٹ جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن یہ ایمان نہیں لے آئیں گے۔ وقد جاءہم رسول مبین، تحقیق آ گیا ان کے پاس رسول مبین، واضح او حق کو سنانے والا۔ ثم تولیٰ عنہ، پھر تم نے منہ موڑ لیا تھا اسے۔ وقالو، اور کہتے رہے، معلم مجنون، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے رہے معلم، یہ کسی بشر کا نہیں ہے، یہ معلم، یہ سکھلایا ہوا ہے کسی بشر کا۔ مجنون، یہ مجنون ہے، کیوں؟ اپنے باپ دادے کے مذہب کو چھوڑا ہوا ہے، اس لیے اپنے باپ دادے کے مذہب کو چھوڑا ہوا ہے، اس لیے عقل سے فارغ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ نبی علیہ السلام کو کہتے تھے کہ اس نے باپ بزرگوں کے یہ توہین کرتا ہے، بزرگوں کے، یہ بزرگوں کا بے ادب ہے، یہ بزرگوں کا گستاخ ہے، یہ باپ دادے کے مذہب کو چھوڑ چکا ہے، اس کے اوپر جادو ہو چکا ہے، اس کا دماغ ٹھیک نہیں رہا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بار لفظیں کہتے اور کہتے یہ کسی بشر کا سکھلایا ہوا ہے، مجنون، یہ مجنون ہے، یہ سکھایا ہوا ہے کسی پاگل کا، یہ مجنون ہے، یہ عقل سے فارغ ہے، جو بڑوں کا حیا نہیں کرتا، بابے دادوں کو، یہ ان کا حیا نہیں کرتا، اوروں کا کیا کرے گا؟ تو آپ دیکھو پیغمبر با حیا ہوتا ہے، پورا جسم پیغمبر کا با حیا ہوتا ہے، مجسمہ حیا ہوتا ہے، یہ تو پورا جسم حیا ہوتا ہے، تو پھر یہ کیسے کہتے ہیں؟ اس لیے کہ مشرک کو گالی نکال دو نا، اتنی بری نہیں لگے گی، مشرک کو گالی نکالنا اچھی بات نہیں ہے، میں ویسے سمجھا رہا ہوں آپ کو، مشرک کو گالی نکال دو، اس کو ماں کی گال نکال دو، باپ کی نکال دو، دانت نکالتا رہے گا، ہنستا رہے گا، لیکن جب اس کو کہو نا کہ جس کے نام پر تو نے یہ دیگچہ
چڑھایا ہوا ہے، یہ تیرا بابا ککھ بھی نہیں سنتا، کچھ بھی نہیں سنتا، یہ نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، یہ تو مکھی بھی اس کے کھانے سے اگر ذرا شریری سے اٹھا کر اڑ جائے تو یہ اسے واپس بھی نہیں لے آ سکتا، پھر یہ دانت نکالے گا، پھر اتنے دانت نکالے گا چھتا ہو جائے گا، یہ پھر اتنے دانت نے لڑنے کے لیے تیار ہوگا، بس ہو تو میرے معبود کے خلاف ایسے کرتا ہے۔ اس لیے یہ سب سے بڑا یہ سمجھتا ہے، یہ گستاخی یہ سمجھتے تھے رسول اللہ کی کہ باپ دادے کو مذہب کو چھوڑ دیا ہے، یہ ان کا گستاخ ہے۔ گالیاں تو نہیں نکال، صرف اتنے لفظ کہ جن کو تم پکارتے ہو 360 بت رکھا ہوا ہے، یہ تو مشکل کو شاہ حاجت روا غیب دان سمجھا ہوا ہے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ تو بیچارے اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتے۔ تو وہ کہتے دیکھو جی یہ بے ادب ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ گستاخی کرتا ہے۔ تو میں سمجھا رہا تھا کہ اس کو اپنے وجود کی اتنی غیرت نہیں آئے گی جب اس کو کہو گے کہ یہ جو تو غیر اللہ کے نام کا دودھ تقسیم کر رہا ہے یہ خنزیر سے بھی بڑھ کر حرام ہے، یہ تو کسی جانور کو بھی پلانا جائز نہیں ہے، تو بڑا خوشی سے پی جا رہا ہے، اللہ نے اس کی کتنی حرمت بیان کی ہے، تو یہ مچھر جائے گا، لڑے گا تمہارے ساتھ، غصے ہو جائے گا، اور پھر ساری جدی پشتی تمہارے ساتھ دشمنی رکھے گا۔ یہ تو یہ جب یہ کہنا کہ اللہ کے سوا کوئی اور سننے جاننے والا نہیں ہے تو قرآن کے دشمن کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، اس لیے یہ کہتے تھے یہ کسی بشر کا سکھلایا ہوا ہے اور یہ مجنون ہے، عقل سے فارغ ہے، باپ دادا کا حیا نہیں کرتا، مذہب کا خیال نہیں رکھتا۔ ان کاشف العذاب قلیلا، بے شک کھول دیا عذاب کا کھولنا، قلیلا تھوڑا تھا، کہ انکم عائدون، بے شک تم لوٹ آئے، تھے تم لوٹنے والے کفر کی طرف، اپنے باپ دادا کے مذہب کی تقلید کرنے لگے، اللہ سے کیا ہوا وعدہ تم نے نہیں نبھایا۔ یوم نبت، اللہ نے کھول دیا تھا نا، پھر یہ ایمان نہیں لے آئے تھے، عذاب ہٹا دیا تھا۔ یوم نبطش البطشۃ، جس دن پکڑا ہم نے پکڑنا، کبرا بڑا، یہاں سے کہتے ہیں یہ بدر کے میدان میں جب اللہ نے گرفت کی نا، 313 صحابہ تھے اور ادھر نفری تھی 1000 کی، تو اس وقت 70 سرداروں کو، بڑے بڑے سرغنے سردار، سرتاج ان کے جو تھے، ان کو قتل کروا دیا اللہ نے صحابہ کے ہاتھوں، اور 70 بڑے بڑوں کو اللہ نے قید بھی کروا لیا۔ یہ ہے یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، جس دن ہم پکڑیں گے نا، پکڑنا بڑا، یہ بدر کے دن اللہ نے گرفت کی تھی۔ انا منتقمون، بے شک ہم پورا بدلہ لینے والے ہیں، پھر تمام کھایا ہوا واپس کرنے پڑے گا، ہے نا، کہتے ہیں ابھی تو کھا لے، ابھی کھاتے لے، لیکن دن ایک ہوتا ہے، ایک ہی جب دن آئے گا نا تو یہ 10 سالوں کا جو تو نے کھائے یہ تمہیں واپس کرنا پڑے گا۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، کرتے جاؤ، ایک دن آئے گا، انا منتقمون، پھر ہم پورا بدلہ لیں گے کہ کس طرح تم یہ حرکتیں کرتے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ، تخویف دنیاوی کا ایک نمونہ ہے، تحقیق آزمایا ہم نے ان سے پہلے قوم فرعون کو بھی۔ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ، آیا تھا ان کے پاس رسول، یعنی موسیٰ علیہ السلام آیا تھا، کریم، بڑا معزز رسول، ان ادوا الیہ عباد اللہ ہے، اس نے پہلا مطالبہ کیا تھا حقوق العباد کا کہ بنی اسرائیلوں کو چھوڑ دے، میرے حوالے کر دے، ان کو ادو حوالے کر الیہ میرے طرف، عباد اللہ، اللہ کے بندوں کو۔ کیوں؟ انکم لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے رسول و امین، امانت دار، وہی میں کمی پیشی نہیں کرنے والا۔ واللہ تعلوا علی اللہ، اور نہ تم مقابلہ کرو اللہ کا، یہ حقوق اللہ ہے کہ اللہ کے مقابلے میں نہ ہو، تم اللہ کے احکام کو مان جاؤ، نہ چڑھائی کرو اللہ پر، یعنی اللہ کا مقابلہ نہ کرو تم۔ انی علت، کیوں؟ بے شک میں آیا ہوں تمہارے پاس بسلطان مبین، کھلے سنتیں لے کر، کھلیاں سنتیں جو ہیں یعنی کھلے دلائل لے کر آیا ہوں، عصا اور ید۔ یہ جو تھے موسیٰ علیہ السلام کو میدان تی سے پہلے ملے تھے، اور جو کتاب ملی اللہ نے دی تھی وہ میدان تی کے اندر دی تھی۔ پہلے عصا سوٹا دیا تھا، جب ڈالتے تو وہ سپ بن جاتا، یہ معجزہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا۔ اور دوسرا جو تھا ہاتھ، جب بغل میں اسے رکھتے پھر جب نکالتے تو بالکل سفید ہوتا،
اتنا سفید ہوتا کہ اس کو دیکھا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي، اور میں پناہ میں آ چکا اپنے رب کے، وَرَبِّكُمْ، اور جو تمہارا بھی رب ہے، أَن تَرْجُمُونِی، کہ تم مجھے رجم کرو، کیونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے مارنے پر تیار ہو گئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے جب مارنے پر تیار ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیا ہے، میں نے اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیا ہے، جو میرا بھی رب ہے تمہارا رب ہے، کہ تم مجھے رجم کرو، تم مجھے مار نہیں سکتے، کیونکہ میرا نگران اللہ ہے۔ تو جس کا محافظ اللہ بن جائے، نگران اللہ بن جائے، وہ اپنے آپ کو آدمی، بندہ، مسلمان اللہ کے حوالے کر دے، اس کا دشمن کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ انی عذت بربی، بے شک میں پناہ میں آ چکا ہوں اپنے رب کے، پناہ میں دے چکا اپنے آپ کو اپنے رب کے، جو کہ تمہارا بھی رب ہے، ان ترجمونی، کہ تم مجھے رجم کرو، وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا، اگر تم ایمان نہ لو میرے ساتھ، اگر میرے ساتھ ایمان نہیں لے آتے تو فَاعْتَزِلُونِی، مجھ سے جدا ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ، پھر میرے ساتھ بھی یہاں نہ کھڑو، میرا کچھ بھی تم نہیں بگاڑ سکتے، دفع ہو جاؤ، جدا ہو جاؤ میرے سے، کنارہ کش ہو جاؤ جب ایمان ہی نہیں لے آتے۔ تو ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ آیا کہ جب مسئلہ توحید نہ مانے، جو نہ مانے، تو پھر اس کو بغلوں میں نہ رکھو، پھر اس کو اپنا ساتھی نہ بناؤ، پھر ان کو پلیٹ ایک کے اوپر نہ بٹھا کے کھلاؤ، اور پھر اس کو رشتے ناتے خوشیاں غمیاں اس کے ساتھ ایک نہ بنا دو۔ موسیٰ علیہ السلام کی طرح اس کو کہو فَاعْتَزِلُونِی، دفع ہو جا ہم سے، جدا ہو جا، ضرورت ہی نہیں ہے تیری۔ کیوں کہ جو مجرم ہوتا ہے، ظالم ہوتا ہے، اور ایک اس کے ساتھ چلنے والا ہوتا ہے، تو جب عذاب آتا ہے تو پہلے چلنے والا جو ساتھ جا رہا ہوتا ہے اس کے اوپر آتا ہے، پھر ظالم کے اوپر آتا ہے، کیونکہ وہ ساتھ دیتا ہے۔ جیسے بدعتی ہے، اللہ کے رسول نے سخت وعید کی ہے کہ جو انسان بدعتی کی تعظیم کرتا ہے وہ اسلام کی دیوار گھرانے میں اس کا ساتھ دیتا ہے۔ تو دیکھو، اس لیے اگر تم مشرک کے ساتھ مل جل کر کھانا پینا، خوشی غمی، وہ مسئلہ توحید مانتا ہی نہیں ہے، لیکن تم اس کے ساتھ بالکل متھے کے اوپر تیوری بھی نہیں لے آتے، تمہارا اٹھنا بیٹھنا، ہر چلن، ہر طریقہ تمہارا ان کے ساتھ ہے، اور تم اس کے ساتھ رہ رہے ہو، الٹا دھاڑ بازی بھی اس کی کرو، تو یہ سب اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے، دعوت دینے والی۔ جیسے اللہ نے ملائکہ کو بھیجا، جا کے اس بستی کو الٹا کر دو، کہنے لگے یا اللہ اس میں تو ایک بزرگ ہے جو آنکھ کی پپلی کے برابر بھی کبھی گناہ نہیں کیا۔ اللہ نے کہا پہلے اس بزرگ کو تخت تک نکالو، اس کو تباہ اور برباد کرو، اس بزرگ کو تباہ اور برباد کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب لوگ گناہ کرتے تو اس کے متھے کے اوپر کبھی تیورے بھی نہیں آتے، اس نے لوگوں کو منع ہی نہیں کیا، یہ لوگوں کے ساتھ گھول مل کر رہتا ہے، اکٹھے ہو کے رہتا ہے یہ۔ اس لیے جو مسئلہ توحید نہیں مانتا، اللہ کا دشمن ہے، قرآن کا، پیغمبر کی سنت کا دشمن ہے، بدعتی، اس کو اپنا ساتھی نہ بناؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کی طرح اگر فَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِی، اگر تم میرے لیے ایمان نہیں لے آتے تو فَاعْتَزِلُونِی، مجھ سے جدا ہو جاؤ، اب میرے ساتھ کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ فَدَعَا رَبَّهُ، یہ درخواست ہے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ۔ فَدَعَا رَبَّهُ، موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی، دعا مانگی، اس کو کہتے ہیں مسلک الانبیاء فی مسلۃ الدعاء، انبیاء کا مسلک دعا میں مسئلہ، دعا کے مسئلے میں انبیاء کا مسلک کیا تھا؟ جب دعا مانگتے تھے تو اس دعا مانگنے میں انبیاء کا مسلک کیا تھا؟ مسلک یہ تھا کہ خالص اللہ کو پکارتے تھے۔ فَدَعَا رَبَّهُ، پس دعا کی، پکارا موسیٰ علیہ السلام نے ربہ، اپنے رب کو، اَنَّ هَؤُلَاءِ، بے شک یہ لوگ ہیں، قوم مجرمون، مجرم، اللہ یہ قوم ہے جو جرائم سے باز نہیں آتی۔ آپ دیکھو شکوہ کر رہا ہے، جیسے نبی وکیل ہی یا رب، وہاں نبی علیہ السلام شکوہ کر رہے تھے، یا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کا شکوہ کر رہے ہیں۔ اللہ فدعا ربہ، دعا کی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے، ان ہؤلاء، بے شک یہ لوگ،
قولو قوم، اے میری قوم والے، مجرمون مجرم، اللہ یہ جرموں سے باز نہیں آتے، یہ غلط کام چھوڑتے نہیں۔ فَأَسْرِ بِعِبَادِي، اللہ نے دعا قبول کر لی، باز نہیں آتی تو اللہ ان کو برباد کر۔ اللہ نے دعا قبول کر فرمایا کہ آپ راتی رات بنی اسرائیل کو یہاں لے کر چلے جائیں، ہم نے ان کو برباد کرنا ہے۔ فَأَسْرِ، پس لے چلے آپ بے عبادی میرے بندوں کو، لیلاً راتوں رات، انکم بے شک تم متبعون اتباع کیے جاؤ گے، یعنی فرعون تمہارا پیچھا کرے گا، تم راتوں رات نکل جاؤ عوام کو لے کر، بنی اسرائیل کو۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، تو بعض لوگوں نے معراج جسمانی کا انکار کر دیا ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی آخرہ، یہاں سے معراج جسمانی ہے، اللہ نے نبی علیہ السلام کو معراج جسمانی ایک دفعہ کرایا ہے، اور معراج روحانی کئی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہاں اسرا صرف روح کو لے جانا، تو پھر یہاں کیا معنی کریں گے؟ لے جا اپنے بندوں کی روحیں نکال کے تو چلا جا، پھر باقیوں کو تباہ کر دے گے؟ نہیں، اسرا روح مال جسد لے کے چلا جا۔ اور بعضوں نے اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے ذمہ لگا دیا ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا معراج جسمانی کی منکر تھی، بالکل غلط ہے، انہوں نے اما عائشہ کے ذمہ تہمت لگائی ہے، اما عائشہ رضی اللہ عنہا معراج جسمانی کی منکر نہیں تھی۔ فاسر بعبادی، پس لے چل میرے بندوں کو لیلاً راتوں رات، لے جانے کی حکمت کیا ہے؟ انکم بے شک تم متبعون اتباع کیے جاؤ گے، یعنی فرعون تمہارا پیچھا کرے گا۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَحْوًا، یہ اندماج ہے، چھوڑ دے تو دریا کو روا، بند ہونے والا، راوا جس جگہ پر کھڑے اسی جگہ رہنے دے ان کو، رکا ہوا۔ تو اب یہاں سے کافی کلام حذف ہے، کیسے؟ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نکلے، قوم آئی، پھر دریا پر پہنچے، آگے دریائے کلزم تھا، پیچھے سے فرعون پہنچایا تھا، قوم وہاں رونے لگی، آوازیں نکالنے لگی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ یہ تذکرہ یہاں قرآن نے نہیں کیا، قرآن نے صاف کہہ دیا کہ وہاں سمندر پر پہنچے، آپ بھی گزر گئے، اس کا بھی تذکرہ نہیں۔ جب فرعونی آپ گزر گئے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا سوٹا ماروں پانی رواں ہو جائے جیسے پہلے چل رہا تھا، لیکن اللہ نے کہا رواں میرا پیغمبر چھوڑ دے اس کو اسی حالت کے اوپر۔ تو یہاں اندماج ہے، باقی باتیں حذف ہے۔ دباد کہتے ہیں کہ مقصود کو بیان کرنا، باقیوں کو حذف کرنا۔ جیسے مثال کے طور پر بطور سمجھانے کے، افہام تفہیم کے، تو اس وقت جیسے ایک بندہ لاہور جائے نا، ایک آدمی کا دوست چلا جائے لاہور، پھر وہ لاہور سے پھر واپس آ جائے، تو وہ پوچھتے ہاں جی کیسا سفر رہا؟ وہ کہتا ہے بہت اچھا، ادھر کبیر والا سے چلا ہوں، گاڑی یہاں سے چلی ہے، لاہور موڑ کے اوپر 2 گھنٹے رکی رہی ہے، پھر پمپ کے اوپر رک گئی، پھر ہوٹل کے اوپر رک گئی، پھر چلتے چلتے وہ کہتا ہے یار بتا لاہور پہنچ گیا تھا نا ٹائم سے؟ جی آپ پہنچ گیا تھا۔ کام ہو گیا؟ جی بس ٹھیک ہے، اور باتیں تو میرا مقصد یہ تھا کہ آپ کا کام ہو گیا تھا نا لاہور؟ جی ہو گیا، بس یہ اور سنانے کی ضرورت، مقصود تھا وہاں جا کے کام کا ہونا، یہ بھی یہی مقصود اندماج، اور بات تو مقصود تھا یہ بات بیان کرنا، مسئلہ سمجھانا، وہ اللہ نے کر دیا، اس کو کہتے ہیں اندماج۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ، چھوڑ دے سمندر کو رہوا، اسی حیات کے اوپر بند رہنے دے اس کو جیسے رکا ہوا ہے۔ ہم نے موسیٰ کو کہا انہم، بے شک وہ، جندم مغرقون، غرق کیے ہوئے ہیں، انہم بے شک وہ، جندم لشکر ہے، چھوٹا سا لشکر ہے، مغرقون غرق کیے ہوئے ہیں۔ کم ترک من جنت وعیون، نتائج فرعونی
کتنے چھوڑ چکے ہیں وہ، جنات ان باغوں سے بہت سارے چھوڑ گئے ہیں وہ باغ، وہ عیون اور چشمے بھی پیچھے چھوڑ گئے تھے، وہ زروع اور کھیتیاں بھی چھوڑ گئے تھے، وہ مقام کریم اور عمدہ عمدہ محل بنگلے بھی چھوڑ کر گئے تھے۔ دیکھو فرعون غرق ہو گیا، باغات، چشمے، کھیتیاں، مقام، محل، یہ گھر سب ان کے یہاں رہ گئے۔ اے تم مر جاؤ گے، دنیا سب یہاں رہ جائے گی، یہ سب وہ چھوڑ گئے تھے۔ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ، آرام کا سامان تھا جس میں وہ آرام کرنے والے تھے۔ آرام کا سامان بھی چھوڑ گئے تھے، ان کے جو کمرے ٹھنڈے، یہ سامان چیزیں، یہ پلنگ، ہر چیز رہائش کی، وہ بھی یہاں رہ گئی تھی کہ اے خیال رکھو ایک دن موت آنے ہے، سب کچھ یہاں رہ جائے گا، کب تک تم یہ دغا بازی اور مسئلے توحید کے منکر بنتے رہو گے۔ آرام کا سامان بھی کانوں تھے فی، اس میں جس میں فاکہین، سکون کرنے والے۔ کذالک، لوگو بات اسی طرح ہے، کذالک بات اسی طرح ہے جس طرح ہم آپ کو کہہ رہے ہیں۔ وَأَوْرَثْنَاهَا، اور وارث بنایا تھا ہم نے ان چیزوں کا قوماً آخرین، دوسری قوم کو۔ پھر ہم نے بنی اسرائیل کو ان چیزوں کا کیا بنا دیا تھا؟ وارث بنا دیا تھا۔ تم نے بھی ایک دن مر جانا ہے، تمہارے وارث بھی اور آ کر بنیں گے، اس لیے مسئلہ توحید کے منکر نہ بنو، ان چیزوں کے گھمنڈ میں آ کے انکاری نہ کرو، صرف اللہ کو پکارو، اوروں کو نہ پکارو۔ فما بکت علیہم السماء والارض، پس نہیں رویا ان کے اوپر آسمان اور زمین، وما کانوا، اور نہیں تھے وہ منظرین، مہلت دیے ہوئے۔ فما بکت علیہم السماء، اور نہیں رویا ان کے اوپر آسمان اور زمین۔ تو کیا آسمان، کوئی آدمی مر جائے تو آسمان زمین روتا ہے؟ تو حقیقی معنی بھی صحیح ہے کہ ان کے اوپر زمین آسمان رویا نہیں، یعنی ان کا مرنا کوئی بڑا کام نہیں تھا، یہ چھوٹا سا معمولی تھا۔ دوسرا، اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب موعد انسان فوت ہو جاتا ہے، موعد فوت ہو جاتا ہے تو اس کے جو جہاں جہاں وہ رہتا ہے وہ جگہ بھی ارمان کرتی رہتی ہیں، وہ روتے رہتے ہیں، ان کے اعمال بھی وہ روتے ہیں جو سلسلہ پہلے جاری ہوتا تھا۔ تو اس لیے یہ اتنے بد نصیب تھے کہ آسمان بھی خوش ہوا، چلو شکر ہے الحمدللہ اس سے راحت حاصل ہوئی۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے اور جنازہ جا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تو اس نے راحت پکڑ لی یا اس سے چیزوں نے راحت پکڑ لی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مطلب اس کا؟ فرمایا کہ اگر یہ بندہ صحیح تھا تو پھر تو اس نے راحت پکڑ لی، دنیا سے سکون پکڑ لیا، اگر یہ بندہ بدبخت تھا، یہ مشرک تھا، بے دین تھا، تو پھر دنیا والی چیز نے راحت پکڑ لی، کیونکہ زمین بھی اس کے حق میں بد دعا کرتی ہے، اللہ برباد کرے تجھے، کھاتا اللہ کا ہے اور گیت تو غیروں کا گاتا ہے۔ تو یہ اتنے تھے کہ زمین آسمان نہیں روئی، ان کی موت کوئی بڑی چیز نہیں تھی، شکر ہے الحمدللہ زمین آسمان بھی ان کے اوپر خوش ہوئے، شکر یہ مر گئے ہیں، انہوں نے شرک پھیلایا ہوا تھا۔ یا تو حقیقی معنی ہے کہ روئے نہیں، یا پھر یہاں سے کنایہ ہے پرواہ نہ کرنے سے، یعنی زمین آسمان کو بھی ان کے مرنے کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ یہ معمولی سا لشکر تھا، کون سا بڑا اتنا نقصان ہوا۔ فما بکت، پس نہیں روئے ان کے اوپر آسمان اور زمین، کیونکہ ہلاک ہونا ان کو کوئی بڑی بات نہیں۔ وما کانوا منظرین، اور نہیں تھے وہ مولا دیے ہوئے۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي اسرائیل، یہ تبع موصوف، تاکہ نجات دی ہم نے بنی اسرائیل کو، من العذاب المہین، ذلیل کن عذاب سے، من فرعون، یعنی فرعون سے، وہ عذاب جو فرعون دیتا تھا۔ اِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِّنَ الْمُسْرِفِينَ، بے شک تھا وہ سرغنہ بنا ہوا، چڑھا ہوا تھا مسرفین، حد سے بڑھنے والا تھا شرارت کے اندر، فن خان، ہماری زبان میں کہتے ہیں فن خان بنا ہوا تھا۔ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ، اور تحقیق یہ فضائل بنی اسرائیل یہاں سے بیان ہو رہے ہیں۔ ایک ہوتا ہے دفع مضرت، ایک ہوتا ہے جلب منفعت۔
دفع مضرت یہ ہے کہ تکلیف دور ہو جائے چاہے نفع ملے یا نہ ملے، جلب منفعت یہ ہے کہ تکلیف بھی دور ہو ساتھ نفع بھی ملے۔ اللہ نے کہا ہم نے تکلیف بھی ان کی دور کی جو فرعون ان کو سزا دیتا تھا، عذاب دیتا تھا، اور ساتھ ان کو نفع بھی دے دیا۔ نفع ہم نے یہ دیا کہ ان کی چیزوں کا مالک بنا دیا اور ہم نے ان کو چن بھی لیا۔ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور تحقیق چن لیا ہم نے ان کو عَلَىٰ عِلْمٍ علم پر، عَلَى الْعَالَمِينَ جہان والوں پر۔ ان کے اندر جو علم تھا اس کی وجہ سے ہم نے ان کو چن لیا تھا، ان کی قبلیت کی وجہ سے ہم نے ان کو چن لیا تھا۔ وَآتَيْنَاهُم مِّنْ آيَاتِنَا، اور دی ہم نے ان کو نشانیاں، ما فیہ جس میں بلاء مبین، انعام تھے واضح، ان ہؤلاء لیقولون، بے شک یہ شکوہ ہے التفات بسوء آل مکہ، بنی اسرائیل کی بات چل رہی تھی، وہاں سے پھر مکہ کی طرف ان کا التفات کیا گیا ہے، مکہ کی طرف توجہ کیا ہے، مکہ والوں کی یہ حالت ہے۔ ان ہؤلاء بے شک یہ لوگ، لیقولون کہتے ہیں یہ، ان ہے یا نہیں ہے یہ، الا موتتنا الاولی مگر موت صرف پہلے، یہ مقابل ہے سابق کے، وَمَا نَحْنُ اور نہیں ہم بِمُنشَرِينَ دوبارہ زندے کیے جانے والے۔ مکہ کے جو مشرک تھے وہ کہتے تھے یہ پہلی موت ہے، پہلی موت سے یہ ہے جو ہم مریں گے نا، وہ کہتے تھے یہ پہلی موت ہے، بس پہلی بھی یہی ہے آخری بھی یہی ہے، یعنی اس موت کے بعد اور زندگی نہیں ہے، بس یہی پہلی موت ہے اور ہم نہیں مریں گے، نہ زندگی ہے نہ اور کوئی بات ہوگی، دوسری زندگی کے اصل میں منکر تھے۔ فاتو، اللہ نے کہا اچھا، وہ کہتے تھے اور تو بات ہوتی نہیں، تم جو کہتے ہو دوبارہ زندہ ہونا ہے تو ہمارے باپ دادا کو تو لے آؤ نا، ہم اپنے باپ دادا کی شکل تو دیکھیں نا، ہمیں دادی بتاتی ہے تو دادا کیوں پر ہے، ساری عادتیں تیری، خصلتیں، تیرا ناک، تیری آنکھ، تیری قد، یہ سب دادا کے اوپر ہے، تیرا دادا اتنا بڑا تھا۔ ہوتی ہے نا بوڑھی یہ بچوں کے نقش تلاش کر رہی ہوتی ہے، ابھی بچہ معصوم سا پیدا ہو تو اس کی کس کی شکل ہے، اس کی کس کی والی، کوئی کہتا ہے دادے والی شکل، کوئی بابے والی شکل، کوئی چاچو والی شکل، کوئی ماموں والی شکل، یہ ساری اپنی شکلیں بتاتے ہیں نا۔ تو یہ اتنے خبیث تھے، یہ الٹے مذاق کرتے تھے۔ میں تو جب تھا نا پیدا ہوا اس وقت چھوٹا سا کہتے تھا میرا ابا فوت ہو گیا، میرا دادا فوت ہو گیا، تو مجھے دادی کہتی تھی کہ تیری جو شکل ہے نا، شکل یہ تیرے سب دادے والی ہے، دادے کے اوپر تیری شکل ہے صاحب۔ اس کا ناک بھی ایسا تھا، اس کی قد ایسی تھی، وہ اتنا پلوان تھا، اللہ جانتے تو اگر ہو بھی وہ چوہے جتنا، لیکن اس کی تعریف اتنی کر دیتے۔ یہ بھی یہی کہتے تھے کہ اگر تم کہتے ہو دوبارہ زندہ ہونا ہے تو ہمارے باپ دادوں کو لے کے، اور تو کوئی دلیل نہیں تھی نا ان کے پاس۔ کہتے اتنا انتظار کون کرے گا، انتظار بڑی دور کی بات ہے، ہمیں بڑا شوق ہے اپنے دادے کو دیکھنے کا، پہلوان تھا نا۔ فاتو بآبائنا، پس لے آؤ ہمارے باپ دادوں کو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو دعوی بعثت میں، اہم خیر ام قوم تبع، آیا وہ بہتر ہیں یا قوم تبع کی قوم بہتر ہے، قوت اور شوکت میں، آیا یہ بہتر ہے یا تبع کی قوم جو تھی وہ بہتر ہے۔ والذین، اور وہ لوگ، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، عاد اور ثمود۔ یہ تبع کون تھا؟ تبع ایک بادشاہ تھا، یہ نیک ضرور تھا لیکن نیک بنا بعد میں تھا۔ یہ ایک بادشاہ تھا، یہ فتوحات کرتے کرتے کرتے، جنگیں لڑتے لڑتے بیت اللہ تک پہنچ گیا۔ جب بیت اللہ تک پہنچ گیا بیت اللہ تک، تو اس وقت اس کی بیت اللہ والے عزت نہیں کرتے تھے، اس کی بیت اللہ والے عزت کچھ بھی نہیں کرتے تھے۔ تو اس نے پوچھا، اس کی محفل میں علماء رہتے تھے، کافی ہر مسلک کے علماء موجود رہتے تھے، تو اس نے کہا کہ یہ لوگ ہماری عزت کیوں نہیں کر رہے؟ انہوں نے کہا کہ اصل بات یہ ہے
ان لوگوں کے پاس ہے بیت اللہ، اللہ کا گھر، جس کی وجہ سے ان کی عزت بنی ہوئی ہے، بڑی عزت ہے ان کی، یہ کسی کو اپنے سے بڑا اور سمجھتے ہی نہیں ہیں، نہ عزت کرتے ہیں، ان کی عزت بنی ہوئی ہے بیت اللہ کی وجہ سے۔ کیوں؟ یہ نامراد پیر بنے ہوئے تھے مکہ والے، یہ جہاں بھی جاتے نا ان کو چور بھی ڈکیٹی ان کے اوپر نہیں ڈالتے تھے۔ جب یہ مکہ سے نکلتے تو راستے کے اوپر جہاں پڑاؤ ڈالتے، لوگوں کو پتہ چلتا کہ مکہ والے آئے ہوئے ہیں تو وہ ان کی مہمان نوازی کرتے تھے۔ جیسے آج کل بزرگ کہتے ہیں نا، ہم فلاں علاقے میں گئے تو وہاں بڑی مہمان نوازی ہوئی، ان لوگوں بیچاروں کو تو کلمہ پڑھنا ہی نہیں آتا، ان کو تو پتہ ہی نہیں چلتا کلمہ کیا چیز ہوتی ہے، لفظ بھی صحیح نہیں بول سکتے، لیکن ذبح کر کے بکرے لے کے آئے۔ حیرانگی تو یہ بات ہے نا، جن کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا ان کی ذبیحہ کیسے حلال ہوگی، انہوں نے تکبیر کیسے پڑھ لی ہوگی، وہ بکرے ذبح کر کے لے۔ یہ بزرگ بنے ہوئے نا، یہ اکرام تو بہت زیادہ ہوتا ہے نا، اکرام تو ان کا بڑا اکرام ہوتا تھا۔ یہ تھے نا مجاور بیت اللہ کے، تو بڑی عزت ہوتی تھی ان کی، بڑے مہمان نوازی کرتے تھے لوگ، بڑے مہمان نوازی، اس لیے یہ کسی کے اوپر ان کا خیال تک نہیں جاتا تھا۔ یہ تھے بس ہم ہی کوئی چیز ہے، ہم ہی بڑے بنے ہوئے ہیں، یہ چیزیں تھیں۔ اچھا اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، اس نے ایک سوچی، اس نے کہا ایسا کرتے ہیں بیت اللہ کو گراتے ہیں، اس کو گراتا ہوں میں۔ اس کا یہ سوچ ہی تھا کہ اس کے آنکھوں سے پانی بدبودار، ناک سے پانی، کان سے پانی، سب پیپ بہنے لگا اور بدبودار بہنے لگا، یہ بیمار ہو گیا۔ جب حکماء علماء جمع ہوئے تو بڑے مفتی نے پوچھا کہ حضرت جی بادشاہ صاحب سلامت، کوئی سوچ تو نہیں سوچی آپ نے؟ کہتا ہے ہاں ایک سوچیے۔ اس نے کہا پھر توبہ کر لیں اس سوچ سے، تب یہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ سوچ یہ سوچیے بھی میں نے اس کو گرانا ہے۔ اس نے کہا نہیں۔ جب اس نے توبہ کر لی نا تو پھر یہ مسلمان بن گیا تھا، یہ بالکل ٹھیک ہو گیا تھا۔ بدبودار جو پانی اس کی آنکھ سے، ناک سے، کان سے آتا، یہ شاید اس کو کرونا وائرس ہو گئی ہو اس وقت، یہ جو آتا اس وقت اس کو آنے لگا نا، تو اس نے جب توبہ کی تو اس نے معافی مانگی، یہ مسلمان ہو گیا۔ اور یہ وہ شخص ہے جس نے بیت اللہ کو سب سے پہلے غلاف پہنایا تھا۔ پھر اس کو علماء نے بتایا کہ یہاں آخر الزمان پیغمبر آئے گا۔ پھر یہ وہاں سے یثرب کی طرف چلا گیا، مدینے کی طرف۔ مدینے کا پہلا نام تھا یثرب۔ وہاں اس کو بتایا کہ یہاں آخر الزمان پیغمبر تشریف لے آئے گا۔ پھر ہم علماء نے کہا ہم یہاں رہتے ہیں، اس نے وہاں گھر بنوایا تھا ایک، اور ایک خط لکھ کے دیا تھا اس وقت کے لوگوں کو کہ یہ آخر الزمان پیغمبر آ جائے نا تو اس کو میری طرف سے یہ خط دے دینا، کیونکہ اس کا واقعہ نبی علیہ السلام کی بعثت سے 1000 پہلے کا واقعہ ہے، اس کو یہ خط دے دینا۔ تو اس خط میں اس نے لکھا تھا کہ اے اللہ کا پیغمبر، میں آج سے آپ کے اوپر ایمان لے آیا ہوں، مسلمان ہوں، لیکن صرف ایک کام کرنا، میرے لیے اللہ سے سفارش کر دینا، دن قیامت کے میرے لیے سفارش کرنا۔ یہ بات لکھی ہوتی۔ اور یہ خط چلتا چلتا جب نبی علیہ السلام تشریف لے آئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھ کے سنایا تھا خط اس کا، توبہ کا، اور بعض میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پڑھ کے سنایا تھا۔ پھر یہ اس جگہ اس نے مکان بنوایا تھا نبی علیہ السلام کے لیے، یہ وہی جگہ تھی جہاں نبی علیہ السلام تشریف لے کے گئے ہجرت کر کے، اور ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر جہاں اونٹنی بیٹھی تھی وہی مقام تھا، اسی جگہ اس نے بنوایا تھا۔ پھر یہ وہ نیک بندہ ہے، اور بعد میں اتنا بھی ہے کہ اس نے کہا میں دیکھتا ہوں اس کی قوم بت پرست تھی، اور یہودی اس وقت اہل کتاب یہ موجود تھے، تورات موجود تھی، اس نے کہا میں دیکھتا ہوں سچا کون ہے جھوٹا کون ہے۔ یہ پہلے کی بات ہے، اس کے مسلمان ہونے سے بھی کہتے ہیں۔ اس وقت اس نے کہا لے آؤ آج میں تمہارے فرق دیکھتا ہوں کہ سچا کون جھوٹا۔ اس نے آگ جلوائی، اور تورات والے جو علماء تھے نا ان کو کہا تم گھس جاؤ اس میں، یہاں سے چلو، اس جگہ آ کے نکلو، اگر آگ نے جلا دیا تو یہ جھوٹے ہیں۔
انہوں نے مولوی نے تورات بغل میں لے لی، آگ سے گزرے دوسری طرف نکل گئے، آگ نے کچھ نہیں کہا۔ جب باری آئی نا بت پرستوں کی، انہوں نے اپنے بتوں کو اٹھایا ہوا تھا، جب وہ آگ کے قریب آئے تو پھر انہوں نے تو پیچھے بھاگے، دوڑے پیچھے کہ یہ تو جلاتی ہے ہمیں، تو یہاں سے بھی اس کو سچ ثابت ہو گیا۔ تو یہ مسلمان ہو گیا تھا، اور بیت اللہ کا پہلا جو غلاف چڑھانے والا شخص تھا یہ تھا طبا۔ تو آج کے دور میں جو یہ لوگ لگا لیتے ہیں نا شرائط، کیا وہ جی آگ جلاتے اس میں چلتے ہیں، جلتی ہے یا نہیں جلتی، یہ ہماری شریعت میں قطعاً جائز نہیں ہے، یہ لوگ غلط کام کرتے ہیں۔ ہاں دلائل کی دنیا میں ثابت کریں، بے شمار جتنا ہو سکے دوسرے کو قائل کریں۔ لہذا اللہ نے کہا کیا یہ بہتر ہے یہ قوم طبا والے قوم، طبا کی جو قوم تھی، تو کہتے یہ نیک بندہ تھا، باقی آیا پیغمبر تھا یا نہیں اس میں اختلاف ہے، لیکن اس میں یقین ہے کہ یہ بندہ نیک صالح تھا، اس کا تذکرہ۔ والذین من قبلہم، اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، اہلکناہم، ہم نے ان کو ہلاک کیا، انہم کانوا مجرمین، بے شک تھے وہ مجرم لوگ، جرم کرنے والے تھے۔ ہلاکت کی علت بیان ہو، اللہ نے کیوں ہلاک کیا ان کو، ہلاکنا ہم نے ہلاک کیا، کیوں ہلاک کیا، اس کی علت یہ کہ وہ قوم مجرم تھی، مشرک تھے۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اللہ کا جو حکم ہوتا ہے نا دو قسم، ایک حاکمانہ ہوتا ہے، ایک حکیمانہ ہوتا ہے۔ حاکمانہ جو حکم ہوتا ہے اس کے اندر جو ہوتا ہے ذرا سختی ہوتی ہے، اور حکیمانہ اس میں نرمی ہوتی ہے۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، پیدا کیا ہم نے، ما خلقنا، جو کچھ پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، وما بینہما، جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے، لاعبین، یہ کھیل تماشا نہیں ہے۔ جو کچھ ہم نے پیدا کیا آسمانوں میں، زمین میں، اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے، لاعبین، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے۔ ما خلقناہما، بلکہ نہیں پیدا کیا ہم نے ان دونوں کو، الا بالحق، لِاظہار الحق، حق کو ظاہر کرنے کے لیے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر جانتے نہیں ہیں۔ انشاءاللہ 5 منٹ چھٹی کرتے ہیں، بعد میں پھر یہاں سے شروع کرتے ہیں، ابھی صرف 5 منٹ کے لیے وقفہ ہوگا۔